السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، یہ سفر کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اس طرح سے بدعت و خرافات، اس طرح سے رسوم و رواج، اس طرح سے اسلام کے خلاف عمل اور باتیں کہ اللہ کی پناہ، آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے اس مہینے کے اندر کیا خرافاتیں کی ہیں، کیا بدعات ایجاد کیا ہے، کیا رسوم و رواج کو پھیلایا ہے۔ محترم ناظرین، اگر لوگوں کے حالات پر ہم غور کریں، لوگوں کی اس بدعات و خرافات اور اس طرح سے جو ان کی نیچی حرکتیں ہیں اس مہینے کے اندر، اگر اس پر ہم غور کرتے ہیں تو سیم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے جو تھے، جسے جاہلیت کا زمانہ کہا گیا ہے، اس جاہلیت کے زمانے کے جس طرح سے لوگ عمل کرتے تھے رسوم و رواج پر، سیم آج کا مسلمان انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر لوگ کیا نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس مہینے میں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس مہینے کے جو ابتدائی 13 دن ہے نا، اس کو بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ نحوست سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے 13 دن جو شروع کے ہیں اس میں نحوستیں آتی ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس طرح سے عقیدہ بنا کے رکھا ہے۔ پھر اس میں نکاح وغیرہ نہیں کیا جاتا ہے، شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، تقریبات نہیں کیے جاتے ہیں، خوشی کی محفلیں نہیں سجائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات اور علائیں بلائیں آتے ہیں اس مہینے میں، اور پھر اس کو بھگانے کے لیے الٹے سیدھے لوگ کام کرتے ہیں۔ قرآن خوانی کے ذریعے سے اس مہینے کی نحوست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مہینے کے آخری شنبے کو، آخری چہار شنبے کو ہریالی روندتے ہیں تاکہ یہ نحوست کا مہینہ ختم ہو جائے، نحوست کا ایام معاذ اللہ ختم ہو جائے۔ اور خواتین مختلف قسم کی چوڑیاں پہنتی ہیں اور اس میں کوئی خاص رنگ کو عیبدار سمجھتی ہیں، کوئی خاص رنگ اس کو نحوست والا رنگ سمجھتی ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان کھانا کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، رات میں جھاڑو لگانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، ہچکیاں اگر آتی ہیں تو اس سے بدشگونیاں لی جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ الٹی چپل اگر کوئی پہن لے، غلط ہے پہننا، لیکن اگر کوئی غلطی سے پہن لے تو یہاں بھی نحوست لی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں فال خاص طور سے کھلوایا جاتا ہے، اور مہینوں میں بھی کھلواتے ہیں لیکن اس مہینے میں خاص طور سے فال کھلواتے ہیں۔ اور اس مہینے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ دیوار یا چھت پر کوئی کوا آ کر کے بیٹھ جائے، کوئی پرندہ آ کر کے بیٹھ جائے، الو آ کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بھی نحوست لی جاتی ہے۔ پرندہ اس کے علاوہ مہینوں میں بھی آ کر کے بیٹھے تو ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا۔ اور پھر قسمتوں کا حال پوچھا جاتا ہے جگہ جگہ پر جا کر کے، ہاتھوں کی لکیروں کو دکھا کر کے قسمتوں کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ عورتیں مصلے کو عام طور پر اس مہینے میں بھی، اس مہینے کے علاوہ بھی نماز پڑھنے کے بعد الٹا کونا اس کا الٹا موڑ دیتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے اگر ایسا نہیں کی تو شیطان جو ہے نماز پڑھتا ہے، معاذ اللہ۔ شیطان کہاں نماز پڑھتا ہے؟ سیدھی آنکھ پڑھ کے تو مصیبت آنے والی ہے، بائیں آنکھ پڑھ کے تو خوشی آنے والی ہے، اس طرح سے عقیدے رکھے جاتے ہیں۔ بچے کے دانت اگر الٹے نکلتے ہیں تو ننیحال پر بھاری پڑتا ہے، یہ عقیدے رکھے جاتے ہیں۔ کٹا ہوا ناخن اگر کسی کے پیر کے نیچے آ جائے تو اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، اس طریقے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست لیا جاتا ہے، گرم پانی زمین پر گر جائے تو اس سے نحوست لیا جاتا ہے، نمک گر جائے تو قیامت کے روز اسے پلکوں سے اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ قیمتی پتھروں کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں لوگوں کو، خاص طور سے فیروزی قسم کے جو پتھر ہوتے ہیں اس کی انگوٹھیاں پہن کر کے شگون لیا جاتا ہے کہ اچھا اور بابرکت ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ دولت بیوی کی قسمت سے آتی ہے، ہتھیلی کھجلاتی ہے تو اس سے بھی نحوست لیا جاتا ہے۔ راستہ چلتے وقت اگر کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں تو اسے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری چہار شنبہ کو تو کہا جاتا ہے کہ 3,20,000 بیماریاں جو ہے پورے سال کی اسی چہار شنبہ کو نازل ہوتی ہیں، معاذ اللہ۔ اور پھر سفر ملتوی کر دیا جاتا ہے، مسرت کی محفلیں ملتوی کر دی جاتی ہیں
تقریبات کو منحوس سمجھا جاتا ہے، شادی بیاہ نہیں کیا جاتا ہے، دکان کی ابتدا نہیں کی جاتی ہے، گھروں کی تعمیر نہیں کی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر بیمار ہوئے تھے، اس لیے مہینہ منحوس ہے۔ محترم ناظرین، کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں، پورا بدعت و خرافات کا ایک پلندہ ہے، بدعت و خرافات کا ایک افسانہ گڑھ لیا گیا ہے اس مہینے کے اندر۔ بدعت و خرافات کی ایک لمبی فہرست لوگوں نے بنائی ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی آدمی منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی، کوئی بچے منحوس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے جہالت کے، جاہلوں کے، یعنی جاہلی زمانے کے لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے اس طرح کے روش کو اپنایا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی خرافات سے ہم سب کو دور رکھے۔ یہ سب بدشگونی ہے، اور بدشگونی اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی ایک جگہ پر شرک سے قرار دیا ہے، اس لیے اس سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔